السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معجزات نبوی سے ہم پچھلے مضمون میں، پچھلے ایپیسوڈ میں ان پیشن گوئیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے جو قرآن مجید میں دی گئی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہم تک پہنچایا، اور وہ پیشن گوئیاں تمام ہر پر صحیح ثابت ہوئی۔ وقت آیا کہ وہ ثابت ہو گئی کہ جو بات کہی گئی تھی وہ بالکل سچ تھی قرآن میں۔ اسی طرح کے ایک اور آیت، بڑی اہم آیت ہے، جو کہ آج کے دور میں بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے، اور قرآن کا یہ کہنا بالکل سچ ثابت ہوا ہے آج کے جدید دور میں، اتنے سال بعد، تقریباً 1450-1500 سال بعد اس آیت کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53۔ اس کا ترجمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ تو اس صورت میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انہیں آفاق میں، یعنی آسمانوں میں کچھ ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ جن کو دیکھ کر یہ مجبور ہو جائیں گے، ہماری قدرت کے قائل ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی اپنی ذات میں، یعنی انسان کے اپنے اندر بھی ایسی باتیں معلوم ہو جائیں گی، یا سامنے آ جائیں گی، یا علم میں آ جائیں گی، کہ جن کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر عقل انسانی حیران ہو جائے گی کہ یہ کس طرح کی انسان کی کنسٹرکشن ہے کہ جو انتہائی حیرت انگیز ہے، اور ناممکن ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور نے تخلیق کیا ہو۔ تو اس طرح اس کی قدرت کے دلائل ہمیں انسان کے اپنے نفس میں ملیں گے، اور بات بالکل صحیح ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، میں نے اس کے بارے میں اس آیت پہ بڑا غور کیا اور کچھ تحقیق کی اپنی طور پر، تو مجھے کچھ چیزیں معلوم ہوئیں جن سے اس آیت کی حقانیت بالکل ثابت ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان شروع میں، مطلب اس زمانے میں، بلکہ کئی صدیوں کے بعد تک یہی سمجھتا رہا قرآن کے نزول کے کہ یہ آسمان ہے، اس میں کچھ ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے، بس یہی جو کچھ ہے۔ لیکن جو سائنس ترقی کرتی گئی، جو ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی، اور طاقتور سے طاقتور ٹیلیسکوپ ایجاد ہوتی چلی گئی، انسانی عقل حیران ہے کہ یہ کائنات کس قدر وسیع ہے، اس میں کس قدر یہ ستارے، سیارے اور گلیکسیز ہیں کہ جن کا حساب کرنا مشکل ہے۔ یعنی ہم دیکھنے میں تو ہمیں صرف ایک سورج اور ایک چاند نظر آتا ہے، کچھ ستارے نظر آتے ہیں آسمان پہ رات میں، لیکن جب سائنسدانوں نے کھوج لگائی طاقتور دوربینوں کے ذریعے سے، تو پتہ چلا کہ یہ بے حساب ہیں، یہ ستارے، یہ ایسے سورج بے حساب ہیں۔ ان کی چند مثالیں میں نے ڈھونڈ کے نکالی ہیں، آپ بھی سماعت فرمائیے۔ کہ ہم جانتے ہیں کہ سائنسدانوں نے پتہ کیا ہے کہ مختلف ستارے اور پھر ان کے گرد پلانٹس گھومتے ہیں، اجرام فلکی گھومتے ہیں ستاروں کے تھے۔ ستارے میں مثال ہمارا سورج ہے، اور پلانٹ کی مثال ہماری زمین ہے، اور چاند ہے، اس کا چاند ہے۔ تو
سائنسدانوں نے اچھا پھر یہ اس طرح کے کئی کروڑ بلکہ بلین کے حساب سے ستارے اور اس کے پلانٹس مل کر ایک یونیورس، ایک گلیکسی بناتے ہیں. اور اس طرح کی سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اور بڑی بڑی دوربینوں سے، خاص طور سے ایک ہبل ٹیلیسکوپ جو 1995 میں بنائی گئی، اس کے ذریعے پتہ چلا ہے، آبزرو کیا گیا ہے کہ 100 بلین گلیکسیز، یعنی جو مجموعہ جو کہلاتا ہے جس میں ستارے بھی ہوتے ہیں، سیارے بھی، پلانٹس بھی ہوتے ہیں جو گھومتے ہیں ستاروں کے اطراف، سورج جیسے ستارے، اسٹار جیسے کہتے ہیں، ایسے ان سب کو ملا کے ایک گلیکسی بنتی ہے. تو اور ہماری گلیکسی جس میں ہم آباد ہیں، ہماری دنیا ہے، ہمارا سورج ہے، اس کو ملکی وے کہتے ہیں. اس گلیکسی کا نام ملکی وے ہے. تو اس ایک گلیکسی میں جس میں ہمارے ملکی وے واقع ہے، 120 بلین ایسی دنیا میں گلیکسیز پائی جاتی ہیں اس کائنات میں. دنیا میں نہیں، کائنات میں، یعنی جو آبزرو کی گئی ہیں، جو ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے جن کو دیکھا گیا ہے یا ان کا کوئی ثبوت ملا ہے. تو ایسی گلیکسیز 120 بلین یہ کم سے کم تعداد بتا رہا ہوں. اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جو بھی دیکھی نہیں جا سکی، آبزرو نہیں ہو سکی، تو وہ ٹریلینس میں گلیکسیز. اور پھر ہر گلیکسی میں ایک ایک گلیکسی میں بلین کے حساب سے اسٹار، سورج جیسے اسٹار کہتے ہیں ہم، ہمارے سورج جیسے تقریباً 100 بلین اسٹارس ہیں. ایک گلیکسی میں 100 بلین اسٹارس ہمارے سورج کی طرح کے ہیں. اور پھر ان کے گرد جو پھر پلانٹس گھوم رہے ہیں، جیسے ہماری زمین ہے، مریخ ہے، اور دوسرے پلانٹس ہیں ہمارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. تو اس سے مل کے بن کے سولر سسٹم بنتا ہے ہمارا. تو اس طرح کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پھر جب سٹارز، ہمارے سورج جیسے سٹار 100 بلین سے زیادہ ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ پھر پلانٹس، اس کے گرد، ان کے گرد گھومنے والے پلانٹس کا تو کوئی حساب ہی نہیں. تو یہ یعنی کم سے کم چیز فیگرز دی گئی ہیں جو کہ آبزرو کی گئی ہیں، جن کے ہمیں ثبوت مل گئے ہیں. لیکن جو آبزرو ابھی نہیں کیے جا سکے، سائنسدانوں کو اندازہ ہے کہ وہ ٹریلینس میں جاتا ہے ان کا حساب، یعنی گلیکسیز بھی، پھر ان کے اندر پا جانے والے سٹارز بھی، پھر ان کے سٹارز کے پھر پلانٹس، گرد گرد گھومنے والے سیارے، ان کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. تو یہ پائے جانے والی نشانیاں آفاق کی. اب بتائیے کہ بے ساختہ، بے اختیار اللہ اکبر کہنے کا دل چاہتا ہے کہ واہ، اللہ تعالیٰ نے کس قدر وسیع کائنات بنائی ہے. یعنی اس کے کناروں کو انسان ابھی تک ڈھونڈ نہیں سکا ہے کہ اس کائنات کا کنارہ کہاں ہے، اینڈ کہاں ہوتا ہے. جتنا دیکھتے جاتے ہیں، طاقتور سے طاقتور. اس کے بعد ایک اور جیمز ویب نامی ایک ٹیلیسکوپ بھی دریافت ہوئی ہے، یہ غالباً 2012 میں ہوئی ہے. تو اس سے بھی اور بھی مزید سٹارز، مزید گلیکسیز دریافت ہوئی ہیں. تو کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک قرآن میں کی ایک اور آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم اگر ہمارے قدرت کو دیکھنا چاہو تو دیکھو، آسمانوں میں دیکھو، تمہاری نظر تھک کے واپس آ جائے گی، لیکن تم ہمارے اس کا قدرت کو نہیں پہنچ سکو گے، اس کو پوری طرح نہیں دیکھ سکو گے، تمہاری نظر تھک کے واپس آ جائے گی. تو یہ بتائیے کہ آفاق میں یا آسمانوں میں، تو یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے. اور آج سائنسدان دیکھ رہے ہیں وہ نشانیاں، جن کو دیکھنے کے بعد پھر قائل ہونا پڑتا ہے قدرت کا. اچھا، دوسری چیز
جو کہی گئی تھی اس آیت میں کہ ہم تمہارے اپنے اندر بھی کچھ نشانیاں دکھائیں گے، اور اس جدید دور میں آ کے وہ نشانیاں بھی ظاہر ہو گئی ہیں جن سے انسان اس سے پہلے واقف نہیں تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ سال پہلے یعنی 1869 میں کوئی جرمن سائنٹسٹ تھے، فریڈرک میشر، انہوں نے ڈی این اے دریافت کیا۔ یعنی اس سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ڈی این اے کیا ہے، لیکن آج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ڈی این اے تو ہماری زندگی کی بنیاد ہے، ہمارے انسانیت کی بنیاد ہے۔ ڈی این اے فارمولہ ہے، ہمارا بیسک فارمولہ ہے، اور یہ فارمولہ کہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ ڈی این اے ہر انسان میں ایک جیسا ہوتا ہے، 99% ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن 1% سے فرق ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، بنیادی احساس جو ہے سب کی انسانوں کی ایک جیسی ہے، اس میں 1% کہیں کہیں فرق آتا ہے۔ لیکن یہ ڈی این اے جس کا کہ پورا نام ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ، ڈی این اے، یہ ہمارے زندگی کی بنیاد ہے، ہماری شخصیت کی بنیاد ہے۔ اسی ڈی این اے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کیا اسٹرکچر ہے، ہمارا کیا خاندان ہے، ہماری شخصیت کی کیا کیا خاصیتیں ہیں، رنگ کیسا ہوگا، قد کیسا ہوگا، آنکھوں کا تک رنگ بتائے گا، بالوں کو تک رنگ سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کو پھر جب 1869 میں پہلی دریافت ہوا ڈی این اے، پھر 1953 میں کچھ اور سائنسدانوں نے اس کی یہ تمام خاصیتیں دریافت کی، اہمیت دریافت کی، اور پھر مزید ڈیٹیل اس کی جب دریافت ہوئی، اور یہ بالکل ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ڈی این اے کہاں ہوتا ہے۔ ہم پتہ ہی چلا کہ ڈی این اے ہمارے سیل کے اندر، باڈی میں جو سیل ہیں وہ بھی ٹریلین کے حساب سے ہیں ایک باڈی کے اندر، اس سیل کے نیوکلیس کے اندر یہ ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ اس کے لیے کس قدر، یعنی وہ سیل ہی ہمیں نظر نہیں آ سکتا بغیر مائکروسکوپ کے، تو بتائیے کہ اس کے اندر کا ڈی این اے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو انتہائی طاقتور مائکروسکوپ دریافت ہوئے جن سے یہ پتہ چلا کہ سیل کے اندر یہ ڈی این اے پایا جاتا ہے، ہر انسان کے سیل میں ڈی این اے پایا جاتا ہے، اور اس سے ہمیں اس کے تمام چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کا فیملی سٹرکچر، اس کا اس میں اگر کوئی ڈیزیز ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے اس ڈی این اے سے۔ پھر کرائم کنٹرول میں اس میں مدد ملتی ہے، مجرم کو پہچاننے میں اس کے ڈی این اے سے بڑی مدد ملتی ہے۔ غرض یہ کہ تمام جینیٹک انفارمیشن اس ڈی این اے میں محفوظ ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ آج سے کچھ سال پہلے انسان بالکل اس سے ناواقف تھا، لیکن یہ ایسی دریافتیں ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور جیسے کہا گیا اس آیت میں کہ ان قریب تمہارے اپنی ذات کے اندر بھی ہم نشانیاں دکھائیں گے، تو اس سے بڑھ کے نشانیاں اور کیا ہوں گی۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو بالکل سچی ثابت ہو چکی ہیں، اور ان کو سمجھ کر اور ان حقانیت سے واقف ہونے کے بعد ہمارا ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے قرآن پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اور یہ ساری معلومات ہم کو اور ساری پیشن گوئیاں ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی۔ آپ ہی نے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قرآن مجید ہم تک پہنچایا، جب جا کے ہم ان سے آگاہ ہوئے۔ اس میں بے شک کوئی شک نہیں کہ انسان کا کھوج کا بھی بڑا دخل ہے، بعد میں انسان کے غور و فکر کا بھی بڑا دخل ہے، لیکن حقائق اپنی جگہ اس وقت سے موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اور تمام پیشن گوئیں جو قرآن میں دی گئی تھیں وہ سب صحیح ثابت ہو گئی، اور آج کے دور میں
یہ باتیں بھی، یہ آیت بھی بالکل صحیح ثابت ہو گئی ہے. اجازت دیے، پھر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں. فی امان اللہ.